اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 109 کو ہی ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، اسی کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ اینڈ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرماتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے تقوی کو اس کے میننگ کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے کہ تقوی کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی کہ جنت کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ کس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی دنیا سے اگر ہم کمپیئر کریں تو کیوں کہا جاتا ہے کہ جنت کو آخرت کو پریفر کرو، پرائیورٹی پہ کیوں رکھو، اور کون جو ہے وہ واقعی میں آخرت میں زیادہ فائدے اٹھائے گا، وہ جو تقوی اختیار کرے گا، وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کا پاس رکھے گا۔ تقوی جو ہے نا وہ وقاء سے نکلا ہے، اور وقاء کا مطلب ہوتا ہے، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ وقایا جو ہے نا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ شیلڈ کو بھی کہتے ہیں وقایا عربی میں، یعنی کہ جو پرانے زمانے میں جو کہ جنگیں لڑی جاتی تھیں تو پھر جس شیلڈ سے خود کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا اس کو کہا جاتا ہے وقایا۔ ویسے تو ہم جنرلی اس کا مطلب لے لیتے ہیں نا تقوی مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، لیکن اگر ہم اس کا ڈیپتھ میں میننگ دیکھیں تو یہ جو خالی ہم کہتے ہیں نا فیئر آف اللہ، یہ انکمپلیٹ میننگ ہے۔ کمپلیٹ میننگ کیا ہوگا کہ وہ جو فیئر بھی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ بہت ڈر رہے ہیں مگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے، وہ جو فیئر بھی ہے نا وہ آپ کو اتنا زیادہ فورس کر دے کہ آپ خود کو پروٹیکٹ کرنے لگ جائیں، کس سے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی آپ کو نہ ملے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے آپ بچا لیں، وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے تقوی، یعنی تقوی جو ہے نا عربی میں بلکہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں، ایسا گھوڑا جس کا جو ہارس شو ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے پاؤں میں کیونکہ صحرا میں وہ چلتا تھا تو پاؤں میں چل چل کے سویلنگ ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ قدم رکھ رہا ہے نا، اب جو وہ چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ وہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، وہ اس طرح سے قدم رکھے گا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پہلے سے ہی جو سویلنگ ہوئی ہوئی ہے پاؤں میں وہ اور زیادہ بڑھ جائے اور اس کو اور زیادہ پین ہو۔ تو وہ کس طرح سے چلے گا؟ بہت احتیاط کے ساتھ، تو اس کو بھی کہتے ہیں تقوی۔ اور وقایت النفس کس کو کہتے ہیں؟ وقایت النفس کہتے ہیں کہ نفس کو برائیوں سے بچانا، اور اپنے نفس کو ہر طرح کی، اپنے دل کو ہر طرح کی برائیوں سے، بیماریوں سے پاک رکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دے، کہ یہ جو نفس ہے، یہ جو مجھے برائی کی طرف مائل کرتا ہے، یہ جو مجھے بار بار ٹیمپٹیشنز دیتا ہے، اس کو جب اس کا تقوی مل جائے گا، جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس طرح بچ بچ کے چلنا ہے اللہ تعالیٰ کے رستے پر، کس طرح خود کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک خوف جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے تقوی؟ کیا ہوتا ہے؟ کانشیسنیس آف اللہ، بینگ مائنڈفل آف اللہ تعالیٰ کہ اس کی پریزنس ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی کہ جس میں کوئی حرام کام کا ارتکاب ہو جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حدود وہ پار ہو جائیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں ناراض کر دوں۔ نہیں، میں ہر اس کام سے بچوں گی، اور یہ مطلب جو ہے دعا کا وہ یہی ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کو پاک کر دیں۔ انت خیر من زکاہا، آپ ہی ہیں جو سب سے بہتر پاک کرنے والے ہیں، اس کو آپ کے علاوہ اس کو، میرے نفس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ ہر انسان چاہتا ہے نا، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ نفس کی پاکیزگی چاہتا ہے، وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، آپ ہی تو اس کے ولی ہیں، آپ ہی تو اس کے مولا ہیں، یعنی آپ ہی مجھے پوری طرح سے اون کرتے ہیں۔ اور ایک طرح سے دیکھیں فرینڈشپ کا بھی اظہار ہو رہا ہے نا کہ آپ ولی ہیں اس کے۔ شروع میں اگر ہم تقوی مانگ رہے ہیں، ہمارے اندر خوف آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ساتھ ہی سبحان اللہ اس دعا میں کیا خوبصورت کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اس کے ولی بھی تو ہیں نا،
تو آپ ہی ہیں جو اس کے گارڈین ہیں، پروٹیکٹر ہیں، اونر ہیں، اور آپ ہی محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو آپ کیوں نہیں مجھے پھر تقویٰ دیں گے؟ تو اس دعا میں ہم نے اسے کثرت کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس دعا میں ایک ہوپ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق بھی ہے، تو یہ بھی ضرور مانگنی چاہیے۔ اور تقویٰ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے یہ جواب دیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے یہ جواب دیا، یعنی ملتے جلتے جواب تھے، کیونکہ سب کی تقریباً ایک ہی انڈرسٹینڈنگ تھی نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں یہ بات ہو رہی تھی، وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا، مل بیٹھ کر ڈسکشن ہوتی تھی کسی ایک ٹاپک پر، تو یہ سوال اٹھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ اس میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا اور سب نے اپنے اپنے جواب دیے، تو جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے وہ خاموش تھے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ بھرا ہوا جو برتن ہوتا ہے، جو بہت نالجیبل بندہ ہوتا ہے وہ خاموش ہی رہتا ہے، اور جو ہلکے برتن ہوتے ہیں یعنی جو خالی ہوتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ کھنکتے ہیں اور ان میں آواز نکلتی ہے، تو وہ بالکل خاموش تھے۔ وہ ان سے جب پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلکہ یہ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ نالجیبل ابی بن کعب کو سمجھتا ہوں، اور آپ ہمیں بتائیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ یہ سوچیں کہ کسی کو اگر ایسے جنگل سے گزرنا پڑے جہاں آس پاس جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، یعنی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تھورنز ہوں، اور اندھیرا ہو، انہوں نے کہا کہ بالکل رات کا اندھیرا ہو، اور درختوں کا بھی ایسے درخت جو ہیں وہ سایہ کیے ہوئے ہوں کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا صحیح سے، تو آپ ادھر کیسے چلو گے؟ یعنی جو گھاس بھی ہے نیچے، آپ کو نہیں پتا ادھر کوئی سانپ بیٹھا ہو، جنگل میں تو ہر طرح کے جانور ہوتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، اور وہ ایک بہت نیرو سا پاتھ بن گیا ہے، اور اس میں بھی بلکہ کانٹے دار جھاڑیوں کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ آپ کے ساتھ، کہ دیکھیے نا اگر آپ کے کپڑے پہ چپک جائیں گے، ایک دم سے کوئی کانٹا لگ جائے گا تو پھر اس کو اتارنا کتنا مشکل ہو جائے گا، خود کو پروٹیکٹ کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کسی ایسے جنگل سے گزر رہے ہوں گے تو آپ کس طرح سے چلیں گے؟ تو ان کو جواب یہی دیا گیا کہ بہت بچ کے چلوں گا، یعنی اپنے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونے دوں گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ بھائی نظر بھی کچھ نہیں آ رہا نا، تو بہت ہی زیادہ کانشیس ہو کر اور بہت ہی زیادہ کیئرفل ہو کر میں اپنا وہ جو رستہ ہے وہ پار کروں گا۔ تو سبحان اللہ، بس انہوں نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے، یہی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اسی کو کہتے ہیں پائٹی، اسی کو کہتے ہیں رائچسنس، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔